اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام خاران خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تجوید القرآن کے دروس چل رہے ہیں اور آج الحمدللہ خدا کی توفیق سے ہمارا 37واں درس ہے اور ہم لازمی صفات کے بارے میں جان رہے تھے۔ لازمی صفات ہم پڑھ رہے تھے۔ لازمی صفات میں ہم آج پڑھیں گے صفت توسط۔ پچھلی کلاس میں صفت رخوت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طریقے سے دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو میرا چینل وارث قرآن کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز پہ آپ جائیے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے اور اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ تمام مومنین تلاوت قرآن سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صفت توسط کے بارے میں۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ صفت توسط کسے کہا جاتا ہے۔ جو صفت ہے اس کو ہم نے پچھلی والی صفت یعنی رخوت کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن آج میں الگ سے اس وجہ سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ ویسے تو میں پچھلی صفت میں بھی صفت رخوت میں بھی میں بتا چکی ہوں اس صفت کے بارے میں، لیکن آج الگ سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس صفت کو جان لیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے صفت توسط کا لغوی معنی کیا ہے۔ صفت توسط کا لغوی معنی۔ صفت توسط کا لغوی معنی درمیان۔ ٹھیک ہے نا، درمیان۔ آپ نے اس سے پہلے مخارج حروف میں یہ بار بار آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے، وسط زبان، وسط حلق۔ یہ والے الفاظ آپ نے لازمی سنے ہیں مخارج حروف میں، وسط زبان یعنی زبان کا درمیانی حصہ، اور اسی طرح سے وسط حلق بھی آپ نے سنا ہے۔ حلق کا درمیانی حصہ، یعنی مخارج حروف جب ہم نے پڑھے تھے اس میں آپ نے یہ دونوں الفاظ سنے تھے، وسط زبان اور وسط حلق۔ تو یعنی درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ اور حلق کا درمیانی حصہ، تو وسط اسے کہا جاتا ہے۔ وسط اسے کہا جاتا ہے، وسط سے توسط ہے۔ توسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے، توسط کا معنی ہوتا ہے درمیان ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ اس درمیان کو آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ اب اس کا اصطلاحی معنی جانتے ہیں کہ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صفت شدت اور صفت رخوت کی درمیانی حالت سے پڑھنا۔ صفت شدت اور رخوت کی درمیانی حالت سے پڑھنا اسے توسط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ صفت شدت اور رخوت، صفت شدت اور رخوت کی درمیانی حالت سے پڑھنا۔ صفت شدت اور رخوت کی درمیانی حالت سے پڑھنا۔ اب ہم جانیں گے کہ یہ صفت توسط ہے، یہ کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ یہ جو صفت ہے صفت توسط، یہ کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ تو صفت توسط جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف متوسطہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ
جب ہم نے دو صفات پڑھی تھی، صفت شدت اور صفت رخوت، تو صفت شدت جب دونوں صفات آپس میں مد مقابل آ گئی تھی، ایک صفت جو ہے صفت شدت، اس نے کہا کہ میرے حروف کو سختی سے پڑھیں اور آواز جاری نہیں رکھنی، اور صفت رخوت نے کیا کہا کہ میرے حروف کو نرمی سے پڑھنا ہے اور اس میں آواز کو جاری رکھنا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئی تھی، تو پھر اچانک سے کچھ حروف سامنے آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ نہ ہم صفت شدت کی طرف ہیں اور نہ صفت رخوت کی طرف ہیں، بلکہ ہم 5 حروف ایسے ہیں کہ نہ تو ہم کو سختی سے پڑھا جائے اور نہ ہی نرمی کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی بین درمیانی حالت ہم پر جاری کی جائے۔ اور چونکہ یہ حروف بین تھے، یہ جو حروف ابھی میں بتاؤں گی یہ حروف بین تھے، اس لیے انہیں حروف بینیہ یا حروف متوسطہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جانیں گے یہ حروف متوسطہ یا حروف بینیہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف متوسطہ یا حروف بینیہ، اب یہ کون کون سے ہیں حروف متوسطہ؟ لام، نون، عین، میم اور را۔ لام، نون، عین، میم، را، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ بھی پہلے لکھ لیتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے لن امرو، ٹھیک ہے، یہیں پہ لکھ دیتی ہوں ان کا مجموعہ لن امرو، ٹھیک ہے، یعنی لام، نون، عین، میم اور را، لن امرو ان کا مجموعہ ہے۔ ان 5 حروف کے اندر اب یہ جو 5 حروف ہیں ان کے اندر صفت توسط پائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یہ صفت توسط جو ہے، یہ صفت توسط دیکھیے ابھی آپ نے اصطلاحی معنی میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، اصطلاحی معنی آپ نے جانا کہ صفت شدت اور صفت رخوت کی درمیانی حالت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صفت شدت اور صفت رخوت کو اچھے طریقے سے اگر یاد کر لیا، سمجھ لیا، تب جا کے آپ کو جو ہے یہ صفت جو ہے صفت شدت کے اندر ہم نے جو جانا ہے وہاں آواز فوراً جو ہے، تب جا کے آپ کو یہ صفت سمجھ آئے گی، اور صفت شدت کے اندر ہم نے جو جانا کہ وہاں پہ آواز جو ہے فوراً بند ہو جانی چاہیے، رک جاتی ہے، آواز جاری نہیں رہتی، اور صفت رخوت کے اندر جیسا کہ ہم نے جانا کہ وہاں پہ آواز جو ہے جاری رہتی ہے۔ لیکن جب یہ توسط، یہ بینیہ حروف آگے، تو اب معلوم ہوا کہ نہ تو اس کے اوپر صفت شدت کا کوئی اثر ہے اور نہ ہی صفت رخوت کا کوئی اثر ہے۔ تو جب یہ بیچ میں آگے، یعنی شدت اور توسط کے بیچ میں آگے، ٹھیک ہے نا، شدت نے کیا کہا تھا، یہاں پہ جب ہے شدت ہے، صفت جو شدت، اس نے کیا کہا تھا کہ یہاں پہ آواز جو ہے فوراً کیا ہو، بند، اور اسی طرح سے رخوت نے کیا کہا کہ آواز جاری رہے۔ اب یہ جب دونوں جو ہے صفات مد مقابل تھی، شدت نے کہا کہ آواز فوراً بند ہو اور رخوت نے کہا کہ آواز جاری رہے، تو کیا ہے کہ توسط جو ہے ان کے درمیان آ گئی اور اس نے کہا کہ مجھ میں جو ہے درمیانی حالت اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، درمیانی حالت، شدت اور رخوت کے درمیان جو ہے توسط آ گئی، درمیانی حالت۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں آواز نہ جلدی بند ہوگی اور نہ ہی اس کے اندر آواز جاری رہے گی۔ یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ درمیانی حالت میں ہوں گی، بین ہوں گی۔ تو اب سب سے پہلے اس کی ادائیگی کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی ادائیگی جو ہے کیسی ہوتی ہے۔ ادائیگی
حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں آواز نامکمل بند ہوتی ہے اور نامکمل جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں نیچے لکھ لیتے ہیں، نامکمل بند ہوتی ہے اور نامکمل جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس ادائیگی کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں آواز نامکمل بند ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل جاری رہتی ہے. یعنی صفت توسط کا جو مطلب ہے وہ یوں ہے کہ اس میں آواز نہ فوراً بند ہوتی ہے اور نہ ہی جاری رہتی ہے، یعنی اس میں آواز درمیان میں رہتی ہے، اعتدال میں رہتی ہے. تو یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. مشق میں سب سے پہلے ہم ان کے جو حروف ہیں 5 حروف، ان میں سب سے پہلے لام کو ہم لے لیتے ہیں. لام لے لیتے ہیں کہ لام حروف متوسطہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، لام حروف متوسطہ میں سے ہے. سب سے پہلے ہم لام کو لے لیتے ہیں. اگر آپ کو پہلا حرف میں کہوں گی کہ سمجھ آ گیا، یہ لام جو ہم لکھ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ پہلا حرف سمجھ میں آ گیا تو باقی حروف بھی آپ کو خود بخود انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. تو دیکھیے، جب ہم لام کو پڑھتے ہیں نا تو لام کو بالکل ہم آرام سے پڑھتے ہیں، نہ اس کے اندر صفت شدت کا اثر ہے اور نہ ہی صفت رخوت کا اثر ہے. یعنی ہم لام کو نہ ہی فوراً بند کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ دیر تک جاری رکھتے ہیں. تو جب بھی ہم لام کو پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف، یہ حمزہ لام زبر ال. ٹھیک ہے، ال. اب اس کو ہم لام کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، بس سمپلی حمزہ لام زبر ال. اگر شدت لائیں گے تو بنے گا ال، تو اس کے اندر سختی ہوگی، یہ حرف بگڑ جائے گا. اور جب اس کے اندر صفت رخوت کو ہم داخل کریں گے تو کیا بنے گا؟ ال ال. تو نہ تو اتنا اس کو ہم اتنا کھینچیں گے نہیں اور نہ ہی اتنا ہم اس کو نہیں کھینچیں گے کہ اس کی زینت ہی جو ہے بگڑ جائے. یعنی اس کو ہم نے بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا. اور اسی طرح سے ایک آیت ہے، میں یہاں پہ آپ کو لکھ دوں، سورہ حمد کی ہے، الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کو جو ہے نا ہم کیسے پڑھیں؟ ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے الحمد للہ رب العالمین. اب ہم اس کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے الحمد للہ رب العالمین. اور اسی طرح سے اس کو ہم ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کو ہم اس طرح بھی نہیں پڑھ سکتے الحمد للہ رب العالمین. تو لام کو کوئی جو ہے نا، لام کو ہم نے اتنا زیادہ جو ہے نا اتنا لمبا ہم نے لام کو نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ ہم نے لمبا نہیں کھینچنا، بلکہ نہ اس کے اندر ہم نے آواز کو جلدی بند کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک جاری رکھنا ہے، بلکہ درمیانی حالت میں ہم نے اس کو درمیانی حالت میں ادا کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین.
درمیانی حالت ہم نے رکھنی ہے اس میں. تو کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں حرف نون کی طرف. ٹھیک ہے نا، حرف نون. اس کے اندر بھی حرف نون کے اندر بھی جو ہے صفت توسط پائی جاتی ہے. نون کو جب بھی ہم ادا کرتے ہیں تو بالکل آرام سے ادا کرتے ہیں. اب کیسے ادا کرتے ہیں ہم؟ سیرا، یہاں پہ میں لکھ دوں سیرا الذی صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیں، اب انعمت اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ انعمت علیہم. ان ہم اس کو جو ہے اس نون کو ہم نے زیادہ جو ہے کھینچنا نہیں ہے. انعمت بس آرام سے جو ہے نا درمیانی حالت میں ہم نے نہ ہی زیادہ لمبا کرنا ہے کھینچنا ہے اور نہ ہی فوراً ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، بلکہ درمیانی حالت میں ہم نے اس کو کرنا ہے. اگر ہم آواز فوراً کرنے لگے، اس کو ہم جلدی میں پڑھیں انعمت تو یہ بگڑ جائے گا. اس کو ہم نے لمبا اور نہ ہی ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. اگر لمبا کیا تو کیا ہے؟ انعمت. حالانکہ نون جو ہے ساکن کے بعد آئین ہے تو یہاں اظہار حلقی ہے، تو یہاں پہ قاعدے کے اعتبار سے بھی بگڑ جائے گا اور زینت بھی بگڑ جائے گی. انعمت. ٹھیک ہے، انعمت. بس اس طرح ہم نے جو ہے نا درمیانی حالت میں ادا کرنا ہے. تو آپ کے ذہن میں ایک اور بھی سوال پیدا ہو جائے گا کہ نون کو تو ہم اس کے اندر تو ہم غنہ کرتے ہیں، اس کو ہم کھینچتے ہیں، لیکن وہ جو وہاں پہ قاعدہ ہے نا وہ غنہ کا ہے، وہ غنہ کا ہوتا ہے، وہ ادغام کا ہوتا ہے، وہ صفات عارضی میں ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اب یہاں پہ صفات لازمی پڑھ رہے ہیں. اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے گا. اور میں نے سٹارٹنگ میں بھی کہا تھا، آپ سے کہا تھا کہ صفات جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن جو زیادہ واضح ہوتی ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سکون کے ساتھ جو زیادہ واضح ہوتی ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتی ہے. جب بھی کسی حرف کے اندر سکون ہو تب صرف جو ہے زیادہ واضح ہوتی ہے. تو ایز اے کمپیئر ٹو حرکات اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا. تو انعمت، ٹھیک ہے نا، انعمت علیہم. تو دیکھیے اس میں ہم نے نون کو بالکل درمیانی حالت میں ہم ادا کر رہے ہیں. ہم نہ تو آواز کو بہت زیادہ کھینچ رہے ہیں اور نہ ہی ہم آواز کو جو ہے بہت زیادہ وہ لمبا کر رہے ہیں. تو بالکل ایزیلی جو ہے آپ نے جو ہے اس کو ادا کرنا ہے کہ ان دونوں کی ادائیگی جو ہے مکمل طور پہ صحیح طور پہ ادا ہو جائے. اب ہم حرف آئین کی طرف آ جاتے ہیں. حرف آئین. حرف آئین جب بھی ہم اس حرف کو پڑھتے ہیں بالکل آرام سے، ہم اسے بالکل آرام سے آواز کو نہ ہی فوراً بند کرتے ہیں اور نہ ہی آواز کو جاری رکھتے ہیں، بالکل اعتدال درمیانی حالت سے ادا کرتے ہیں. جیسے یعلم، دیکھیں یعلم. اگر صفت شدت اور صفت رخوت کو اس کے اوپر لاگو کر دیا تو یہ حرف بگڑ جائے گا. اگر ہم نے آواز کو فوراً بند کر دیا تو آئین جو ہے کیا ہے؟ حمزہ بن جائے گا. اور آئین اور حمزہ دونوں حلقی حروف میں سے ہیں، یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں. اور اگر ہم نے صفت رخوت کو اس کے اوپر داخل کر دیا تو یہ الف مدہ بن جائے گا. جیسے میں مثال دوں کہ اگر ہم آواز کو فوراً بند کریں تو یہ بنے گا یحلم. اب دیکھیں یحلم تو آئین میں یہ جھٹکا آ گیا نا، تو یہ بن گیا حمزہ. اب آئین یہاں نہیں رہا تو کلیئر ہو گیا. یا اس آئین میں ہم جو ہے کیا کریں، آواز کو تھوڑا جاری رکھیں تو یہ بنے گا یعلم. تو آئین آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یعلم. آئین کو ہم نے آگے لے کر نہیں جانا. ٹھیک ہے نا.
یا. اب دیکھیں یا لمو، اب ہم نے درمیانی رستہ یا لمو ایسے ادا کرنا ہے. اور اگر ہم نے وہ اس کو آئین کو جو ہے لمبا کر دیں یا لمو تو اس کی کیا ہے زینت بگڑ جائے گی. تو اس کو ہم نے درمیانی رستہ اختیار کرنا ہے. بین بین اس طرح ادائیگی اس کی کرنی ہے. تو کلیئر ہو گیا. اب حرف میم کی طرف ہم آتے ہیں. حرف میم، ٹھیک ہے نا، حرف میم. جب بھی میم کو ادا کرتے ہیں تو ایسے ہی ادا کرتے ہیں، نہ ہی زیادہ کھینچتے ہیں اور نہ ہی آواز کو فوراً بند کرتے ہیں. جیسے ام لم تن زیر ہم، دیکھیں ام لم تن زیر ہم. اب دیکھیں ام لم تنذر ہم، ام لم تنذر ہم. ام لم کو میم ساکن ہے نا، دیکھیں میم ساکن ہے اور میم کو اس میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد کیا ہے، میم ساکن کے بعد لام ہے اور ہم نے میم کو جو ہے ہم کھینچیں گے نہیں. ہاں میم کو کھینچا بھی جاتا ہے جہاں میم مشدد ہو تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں. وہ صفات عارضی میں سے ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن توسط جو ہے یہ صفات لازمی میں سے ہے. تو یہاں میم ساکن آ گیا ہے خالی، تو یہاں پر میم جو ہے مشدد نہیں آیا. تو یہاں پر کیا ہے میم ساکن ہے اور اس کے بعد جو ہے لام آیا ہے. تو اس میم کو نہ کھینچنا ہے اور نہ ہی فوراً بند کرنا ہے. اگر ہم نے آواز کو فوراً بند کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا، ام. دیکھیں نا، ام لم تنذر ہم، ام لم تنذر ہم. تو یہ جب سختی آ گئی تو یہ کیا ہے، یہ جب سختی آ جائے گی تو حرف جو ہے بگڑ جائے گا. اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا بھی ہم جو ہے کھینچیں گے تو یہ کیسے بنے گا، لم، یعنی لمبا جب ہم اس کو کر لیں گے لم تنذر ہم. دیکھیں لم، تو یہ حالانکہ میم مشدد نہیں تھا تو ہم نے تبھی جو ہے میم کو کھینچنا ہے جب اس کے اوپر تشدید ہو. یہاں پہ اب تشدید نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساکن ہے تو میم مشدد ہو تب غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد لام اور بعد میں جو میم ہے ساکن ہے. تو اس کے بعد کیا آتا ہے کہ اس کے بعد تا تھا تو ہم نے یہاں پر بے وجہ اس کو مطلب کھینچا تو یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. اب دیکھیں اب ہم نے اس کو بے وجہ ہی زیادہ لمبے کر دیں ہم لم تنذرم تو کیا ہے یہ پھر اس کی زینت بگڑ جائے گی، یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا. تو نہ ہی ہم نے آواز کو فوراً بند کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ کھینچنا ہے. تو یہ حرف جو ہے درمیانی رستے میں ہم نے ام لم تنذرہم، تو یہ درمیانی رستے سے ہم نے پڑھنا ہے، اس طرح ادائیگی کرنی ہے تو یہ اس کی ادائیگی ٹھیک طرح سے ہو جائے گی. کلیئر ہو گیا. اب ہم حرف را کی طرف آ جاتے ہیں. حرف را، اس حرف پر بھی اب حرف را، اس پر بھی آپ نے دھیان دینا ہے. جب بھی ہم را کو ادا کرتے ہیں تو بالکل سمپلی اس طریقے سے ادا کرتے ہیں، نہ زیادہ کھینچتے ہیں اور نہ ہی آواز کو فوراً بند کرتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں وَاصْبِرْ، دیکھیں وَاصْبِرْ. اب دیکھیں ہم اس کو جو ہے نا درمیانی رستہ نارمل ہم پڑھتے ہیں، درمیانی رستے میں بین وَاصْبِرْ. دیکھیں وَاصْبِرْ بر، ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس کے اندر سختی کریں گے تو یہ بنے گا وَاصْبِرْ. دیکھیں بر تو یہ حرف بگڑ جائے گا. یا اگر ہم اس کے اندر آواز کو جاری رکھیں تو کیا بنے گا وَاصْبِرْ. دیکھیں مطلب سکوٹر بن جائے گا. تو اس کو ہم نے سکوٹر نہیں بنانا، نہ ہی آواز کو جاری رکھنا ہے اور نہ ہی سختی کرنی ہے، بلکہ شدت اور رخوت کے درمیانی والی حالت سے ادا کرنا ہے. وَاصْبِرْ،
نہ زیادہ سختی کرنی ہے نہ زیادہ جاری رکھنا ہے، تو یہ مکمل ادا ہو جائے گا۔ تو کلیئر ہو گیا۔ یہ 5 حروف جو ہے ہم نے جو ہے ابھی مکمل ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ 5 حروف آپ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کی مشق کرنی ہے، سمجھ آ چکے ہوں گے۔ آپ نے ان کی اچھی طرح سے مشق کرنی ہے، قرآن مجید کھولنا ہے، اور انہی حروف پہ مشتمل آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی۔ آپ نے جو ہے یہ قاعدہ جو ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو اپلائی کرنا ہے، اور ان حروف کو جو ہے زبانی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ یہ درس اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ درس ذرا سا بھی فائدہ ملا ہے اس میرے درس سے، تو تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں میں لازماً شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو تک، تب تک کے لیے خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔